میں آپ کے سامنے کچھ دیر آج کے اس دور کی ایک بہت ہی اہم ایجاد اور ہم سب کی ضرورت کی ایک چیز، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں جس طریقے سے ہماری زندگی کے لیے کھانا پینا مکان یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں، اسی طریقے سے آج کی زندگی میں موبائل فون اور پھر موبائل فون کے اندر بھی اس کا ایک جو جز ہے، ایک پارٹ ہے سوشل میڈیا، اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس موبائل اور اس سوشل میڈیا نے سماج اور معاشرے کو بہت بدل ڈالا ہے۔ آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، بہت زیادہ نہیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، معاشرے کی جو حالت تھی، بچوں کا جو حال تھا، بزرگوں کا جو حال تھا، بڑوں کا جو حال تھا، اور آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے موبائل نے۔ اب یہ تبدیلی کہیں کہیں اچھی بھی ہے، بہت سارے فائدے بھی ہیں اس سے ہمیں۔ ایک دور تھا ہندوستان کے طلباء اگر سعودی عرب کے اور مکہ اور مدینہ کے علماء اور مشائخ سے اگر استفادہ کرنا چاہتے تھے تو اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ آپ کو وہاں پہ کسی جامعہ میں داخلہ ملے اور آپ وہاں براہ راست اساتذہ سے تعلیم حاصل کریں۔ آج الحمدللہ سوشل میڈیا پر تمام بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے دروس موجود ہیں، ان کے محاضرات موجود ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ گھر بیٹھے اس دور کے عالم اسلام کے تمام بڑے بڑے علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کتابیں دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں لوگ کھاک چھانتے تھے۔ علامہ البانی کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی پوری زندگی ایک طریقے سے لائبریریوں میں ہی گزری ہے، اور آج سوشل موبائل کے ذریعے وہ تمام دنیا بھر کی لائبریریاں چند سیکنڈوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پی ڈی ایف کی شکل میں بڑی بڑی کتابیں جو آپ خرید نہیں سکتے، جن کا حصول مشکل ہے، وہ آپ کے لیپ ٹاپ پر، آپ کے ٹیبلٹ پر، آپ کے موبائل پر تھوڑی دیر میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، یہ اسی دماغ کی تو ایک دین ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندو تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ دیا، جو تم نے مانگا اللہ نے وہ دیا، اور جو تم نے نہیں مانگا اور تم کو ضرورت ہے اللہ نے وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ موبائل اس دور کی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، دعوت و تبلیغ کا کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ ابھی میں چھپرا گیا تھا، ہمارے بنارس کے علامہ ابو مسعود قمر بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جس مسجد پہ 200 سال پرانی مسجد ہے چھپرا کی جامع، میں نے ابھی جو جمعہ گزرا ہے وہیں پڑھایا تھا میں نے۔ اس دور میں جب سواریاں نہیں تھیں، انتظامات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، آپ سوچیں بنارس سے 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے بھی لوگ دن بھر سفر کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، پھر پہنچتے تھے۔ اس دور کے علماء کی قربانیاں سر آنکھوں پر ہیں۔ آج چیزیں آسان ہو گئی۔ آج اس مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، 10 سال بعد بھی آج کی تاریخ ڈالیں آپ، باگڑ بلی کا نام یوٹیوب پر آپ سرچ کریں، یہ بیانات جو آج ہو رہے ہیں، یہ خطاب جو آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو جائے گا، آ جائے گا۔ یہ سہولت نہیں ہے، دعوت کا کام آسان ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من دعا الی ہدی، جو کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو تمام لوگ جو اس کے تابع ہوں گے، اس کو فالو کریں گے، ان کا ثواب اس دعوت دینے والے کو ملے گا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ان کے عمل، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو پورا ثواب ملے گا، اور دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو اس کی دعوت پر وہ نیک عمل کر رہے ہیں یا توحید کے راستے پہ آ گئے۔ اور اسی کا جسٹ اپوزٹ
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ, جو ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دے گا, غلط چیز کی دعوت دے گا, بے حیائی کی دعوت دے گا, ننگے پن کی دعوت دے گا, اور اس کو لوگ فالو کریں گے, تو تمام لوگ جو اس کی گندگی کو فالو کریں گے, ان فالوورز اور اس کی پیروی کرنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ کا وبال بھی اس انسان کے سر پہ پڑے گا. سوشل میڈیا نے آج دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا. ایک زمانہ تھا لوگ حج کرنے جاتے تھے, ان سے باتیں کرنا, ان سے خیر خیریت لینا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا. اس زمانے میں فون بھی بہت کم تھے, پھر بڑی مشکل سے باتیں ہوتی تھی. اب آج الحمدللہ ویڈیو کال سے باتیں ہو رہی ہیں, حاجی صاحب گئے ہیں اور گھر والے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, جب چاہے تب باتیں ہو رہی ہیں. تو اتصال بہت آسان ہو گیا, کانٹیکٹ بہت آسان ہو گیا. شریعت میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے کوئی رشتہ دار ممبئی میں ہے, دلی میں ہے, کلکتہ میں ہے, آج کے زمانے میں خط لکھیں گے تو ایک ہفتہ 3 دن بعد پہنچے گا, 4 دن بعد پہنچے گا. آپ نے کال کر لیا, میسج کر لیا, واٹس ایپ کر لیا, ویڈیو کال کر لیا, سیکنڈوں میں بات ہو گئی. صلہ رحمی آسان ہو گئی, رشتہ داروں کی خیر خیریت لینا آسان ہو گیا. یہ تمام چیزیں ایک پازیٹو پوائنٹ ہے موبائل کا اور سوشل میڈیا کا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, شریعت کا ایک اصول ہے. آپ غور کیجئے, شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم نازل کیا تھا سورہ بقرہ میں, اللہ نے کیا فرمایا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. یہ شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی تھی. شراب پینے والے کہتے تھے صاحب ہمیں شراب سے فائدہ ہوتا ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, ہمیں انرجی ملتی ہے, ہم جوا کھیلتے ہیں راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. دنیاوی لاجک کی اعتبار سے شراب میں بھی فائدہ تھا, دنیاوی لاجک کے اعتبار سے جوا میں بھی فائدہ تھا. اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا, کیونکہ شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی تھی, وہ نسل در نسل شراب پیتے چلے آئے تھے. تو اللہ نے سب سے پہلے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل کی. اے نبی, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں, جوا کے بارے میں, آپ ان کو بتا دیجئے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ, شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, جوا کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے. فائدے کا انکار نہیں کیا اللہ نے, کہا ہے فائدہ, لیکن پہلے گناہ کا ذکر کیا, کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. یہ قرآن کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ خطرناک ہے, نقصان زیادہ بڑا ہے, تو پھر وہ چیز ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ, شراب تو خیر کلیتاً حرام ہے, لیکن دنیا کی اور چیزوں میں جس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے, تو ہمیں نقصان سے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. آج موبائل نے سب سے خطرناک کام معلوم ہے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمیں بدنگاہ بنا دیا ہے. بڑے بڑے نمازی, تہجد گزار, اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے نا, فیس بک تو سب چلا رہے ہیں, انسٹاگرام تو سب چلا رہے ہیں, اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی اسکرین پر ایسے مناظر آئیں گے جو شریعت کی نظر میں حرام ہیں, غلط ہیں, ناجائز ہیں. اور یہ جو انسٹاگرام پہ ہو رہا ہے, اسنیپ چیٹ پہ ہو رہا ہے, معاف کیجئے گا, یہ ساری حرکتیں غیر مسلم ہی نہیں کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں مسلمان کر رہے ہیں. عائشہ خان, فاطمہ خان, خدیجہ خان اسلامی نام ہیں, اور وہ اپنے جسموں کی نمائشیں کر رہی ہیں, وہ اپنے بدن کے حصے دکھا رہی ہیں. اور بعض کیس تو ایسے بھی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ بےہودہ قسم کے ویڈیوز بنا رہا ہے, چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے شوہر اتنا بے غیرت بن چکا ہے, اپنی بیوی کے جسم کی نمائش سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے. یہ دیوسیت نہیں ہے, یہ بے غیرتی نہیں ہے, یہ آج موبائل اور سوشل میڈیا کا ایک بڑا مکروہ چہرہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ بات یاد رکھیے, اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے. شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک نظر کی حفاظت نہ ہو. معاشرے سے زنا کو ختم نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ نظروں کی حفاظت نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مردوں کو بھی حکم دیا,
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی کے جسٹ اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر عورت کو ایک مزید حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ عورت کی زینت کیا ہے؟ عورت کی زینت سر سے پیر تک وہ زینت ہی زینت ہے، اس کا چہرہ زینت ہے۔ علماء نے لکھا کہ جہاں جہاں وہ زیورات پہنتی ہے، اس کا کان، اس کا گلا، اس کے ہاتھ، یہ سب زینت ہے۔ یعنی عورت پوری کی پوری زینت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ایک عورت نقاب پہنے ہیں، اب نقاب تو نظر آئے گا نا، چادر اوڑے ہے، چادر تو نظر آئے گی، اس کو کون ڈھانپ سکتا ہے؟ تو فرمایا جو خود سے ظاہر ہو جائے اس کو چھوڑ کر کے باقی سب کو چھپانا ہے۔ پھر اللہ نے لسٹ بتائی کہ عورت کو کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، پوری لسٹ اللہ نے بتائی کہ کن سے تمہیں زینت کو نہیں چھپانا ہے، باپ سے، شوہر سے، سسر سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے سوتیلے بیٹوں سے، پوری ایک لسٹ اللہ نے بتائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے مومنہ عورتوں تم اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلو، کہیں تمہارے پاؤں کی پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک پہنچے، وہ بھی ایک زینت ہے تمہاری۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو بھی زینت قرار دیتا ہے، وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالے، اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں ڈالے، فیس بک پر اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے ویڈیوز ڈالے، اپنے جسم کی ادائیں دکھائے؟ لیکن آج یہ کام ہو رہا ہے میرے ساتھی، اور یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور آنکھوں کے زنا سے بات شروع ہوتی ہے اور حقیقی زنا تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کل ابن آدم، ہر آدم کے بیٹے کے مقدر میں زنا کا جو حصہ لکھا ہوا ہے آدم کا بیٹا اس کو کرتا ہے۔ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط باتوں کو بولنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یحوی ویتمنا، اور انسان کا دل ناجائز تمنائیں کرتا ہے، ناجائز آرزویں کرتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور جب دل کے اندر یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر انسان غلط کام کر ڈالتا ہے۔ حالات آپ دیکھیں میرے پیارے ساتھیو، چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، 4 سال کی بچیوں کو بھی ماں باپ گھر سے بھیجتے تو ڈرتے ہیں، 10 منٹ ہو گیا تو بچی آئی کیوں نہیں؟ آئس کریم لینے گئی تھی، سامان لینے گئی تھی، کہاں رہے گی ہماری بچی؟ یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، اس نے انسان کو اس قدر اندھا بنا دیا ہے، خواہشات کا ایسا اندھا پیروکار بنا دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑا نقصان جو موبائل کا ہوا کہ اس نے ہمیں بدنگاہ بنا دیا۔ ایک اور نقصان ہوا، وہ میوزک، وہ گانا بجانا جس کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسہ دے کر کے خریدتے ہیں لہو الحدیث کو۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، میوزک ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں قرآن سے روکنے کے لیے بعض مشرکین کیا کرتے تھے؟ طوائفوں کو بلاتے تھے،
مغنیات کو بلاتے تھے، ناچنے گانے والیوں کو بلاتے تھے، اور وہ گانے گاتی تھی، وہ ایران کے قصے سناتی تھی تاکہ لوگ یہ قصے کہانیاں سنیں اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امت کا ایک بڑا طبقہ میوزک سن کر کے راتوں میں سو رہا ہے، بائک چلا رہا ہے میوزک سن رہا ہے، کار چلا رہا ہے میوزک سن رہا ہے، جم میں کام کر رہا ہے کانوں میں ایئر بڈس لگے ہیں گانے سن رہا ہے۔ اسے قرآن سن کر کے سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ قرآن کا کون اچھا قاری ہے وہ ائمہ حرمین کو نہیں جانتا، وہ قرآن کے اچھے قاریوں کو نہیں، اسے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ پوچھ لو بالی ووڈ کا کون سا نیا گانا آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گانوں پہ تھرکتے ہیں۔ یہ تربیت اپنے بچوں کی ہم کر رہے ہیں، اور معاف کیجئے یہ تربیت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہوں، کڑوا جملہ ہے مگر سچ ہے، کہ آج ہمارے بچوں کو موبائل پال رہا ہے۔ ہمارے بچے تو وہ ہو گئے صاحب کہ بچے موبائل سامنے رکھو تو کھانا کھا رہے ہیں۔ ماؤں نے اس لیول پر بچوں کو پہنچا دیا ہے، موبائل سامنے تب بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ 5-5 سال کے بچے اور بچیاں، یہ 8-8 سال کے بچے اور بچیاں، یہ جو یوٹیوب پر پروگرامز دیکھتے، کبھی غور کیجئے گا، یہ یوٹیوب پر جو ہمیں تو لگتا ہے صاحب بچوں کا ویڈیو دیکھا جا رہا ہے، کارٹون دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بچوں کے ویڈیوز کے اندر جو لڑکیاں آتی ہیں وہ کیسے کپڑے پہنتی، آپ کی بچیوں کو سائلنٹلی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تو بھی ایسے کپڑے پہن۔ بچیوں کو 5-6 سال کی بچیوں کو ویڈیوز میں یہ سکھایا جا رہا ہے یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا کرش ہے، اور یہ میرا محبوب ہے، اور یہ مجھ سے اس سے مجھے محبت ہے، اور اس سے میرا بریک اپ ہو گیا، اور اس سے میرا پیچ اپ ہو گیا۔ کیا سکھا رہے بھائی بچوں کو آپ؟ اسلام کی نظر میں جو زنا ہے، اسلام کی نظر میں جو حرام کاری ہے، اسلام کی نظر میں جو واہیات چیزیں ہیں، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان موبائل کے ویڈیوز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، تربیت ہو رہی ہے ان کی اسی موبائل کے ذریعے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن ہم لیں، اور موبائل کا استعمال آج ماہرین کا کہنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو چشمے لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ موبائل کی اسکرین پر بہت زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے۔ میں بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض ایپ آتے ہیں اسکرین کو کنٹرول کرنے والے، اپنے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو موبائل ہم نہ چلائیں، موبائل ہم کو چلا رہا ہے۔ وہ کہیں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ موبائل ایسے اسمارٹ فون نہیں ہو گیا، وہ بہت چیزوں کو کھا کے اسمارٹ ہوا ہے۔ کیلنڈر کو کھا گیا، گھڑی کو کھا گیا، کیلکولیٹر کو کھا گیا، ٹائمر کو کھا گیا، بہت ساری چیزوں کو کھانے کے بعد یہ فون اسمارٹ فون بنا ہے۔ اور میں اس میں چند چیزوں کو اور ایڈ کروں گا۔ یہ بچوں کا بچپن کھا گیا، یہ بزرگوں کی بزرگی کھا گیا، یہ دادی اور نانی کی دعاؤں کو کھا گیا، یہ ماں کی لوریاں کھا گیا، یہ باپ کا پیار کھا گیا، یہ بھائی بھائی کی محبت کھا گیا، یہ گھروں کا سکون کھا گیا، یہ ہمارے گھروں کی برکت کھا گیا۔ اس کے بعد جا کے یہ اسمارٹ فون بنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، موبائل کا یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی سوچا نہیں تھا، اسلاف نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانے کی آواز آئے گی۔ موبائل نے وہ دن بھی ہمیں لا کے دے دیے۔ حرم میں، مکے میں نے دیکھا صاحب، وہاں بھی جو ہے افطار کا ٹائم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا ٹائم تھا، ایک بنگلہ دیشی میرے بغل میں بیٹھا تھا، دیکھا صاحب وہ IPL کا میچ دیکھ رہا ہے، اب میچ میں وہ بیچ میں ایڈ بھی آ رہا ہے، گانا بھی بج رہا ہے، حرم میں بیٹھ کے افطار میں آدھا گھنٹہ باقی بیٹھ کے وہ میچ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کو ایڈکشن بولیں گے، نشہ ہے۔ یہ نشہ حرم میں بھی جا کے نہیں اتر رہا ہے۔ مسجدوں میں موبائل کی رنگ ٹون بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ چیز آج آپ کے مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں بج رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، موبائل کے ذریعے ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے، اچھا یہ جو گانے بجانے کا جو رجحان بڑا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت نے اس کو بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ، میری امت میں وہ دور بھی آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل دیں گے، وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور لوگوں کے سروں پر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی اور گائیں گی۔ سروں کا نام لیا تھا اللہ کے نبی نے۔ آج ہمارے زمانے میں جو ہیڈ فون ہیں، جو ایئر فون ہیں، جو ایئر بڈس ہیں، وہ تمام چیزیں اس حدیث کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ جب یہ دور آئے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یقصف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ جب
یہ لیول، اس لیول پر امت پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا اور لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کام اور ہوا ہے، اور یہ سب سے خطرناک کام ہے، مرد و زن کا ناجائز اختلاط۔ باپ کو یہ لگتا ہے میری بیٹی کمرے میں اکیلی سو رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس نے اسے اکیلا نہیں رکھا ہے۔ انسٹاگرام پر دسیوں لڑکوں سے وہ جڑی ہے، فیس بک پر سینکڑوں لڑکوں سے وہ جڑی ہے، وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کو کیا خبر؟ یہ جو حرام اختلاط ہے، شریعت اس معاملے میں بہت بہت الرٹ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہماری شریعت اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، انسان کی نفس کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو نکاح کو آسان کیا۔ کبھی آپ غور سے قرآن کے 4 پارے کی آخری آیت اور 5ویں پارے کی شروع کی آیت پڑھیے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تمام چیزوں کو بیان کیا اور آخر میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے۔ اے میرے بندو، یہ نکاح کا جو سسٹم میں نے بنایا، نکاح کو آسان بنایا اس لیے بنایا کیونکہ انسان عورت کے معاملے میں کمزور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو تیسرا وہاں ضرور شیطان ہوتا ہے۔ اگر ایک مرد و عورت جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہو اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے متقی عورت، اگر ایک مرد و عورت غیر محرم ہیں، اب جب میں غیر محرم بولتا ہوں تو سن لیجئے، خالہ کی لڑکیاں بھی غیر محرم ہیں، ماموں کی لڑکیاں بھی غیر محرم ہیں، چاچا کی لڑکیاں بھی غیر محرم ہیں، جیجا کے لیے سالی بھی غیر محرم ہیں، دیور کے لیے بھابھی بھی غیر محرم ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جس میں ہمارے یہاں کوئی محرم غیر محرم کا فرق نہیں رکھا جاتا، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فوٹوز بھی لیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی پہ گھومنے بھی جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں میرے پیارے ساتھیوں اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے، آپ اللہ کے نبی کہہ رہے جب ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ڈیفینیٹلی وہاں شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہے۔ وہ قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہے اور آپ کی بیٹی جوان ہے تب بھی تیسرا شیطان وہاں پہ موجود ہے۔ وہ آن لائن کسی سے مسئلے مسائل پر باتیں کر رہی ہے اور بے پردہ ہو کے باتیں کر رہی ہے تب بھی تیسرا شیطان ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے بھائی۔ سوشل میڈیا نے آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، یہ میری دینی بہن ہے، یہ میرے دینی بھائی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، انسانی رشتے کے اعتبار سے ہم سب انسانی بھائی بہن ہیں، اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہم سب اسلامی بھائی بہن ہیں، مگر اسلامی بھائی بہن ہونے سے اسلام کا پردے کا حکم منسوخ نہیں ہو جاتا۔ کوئی عورت ہم بہت اس کو بہن کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بہن کی طرح سمجھنے سے وہ ہماری سگی بہن نہیں ہو جائے گی۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جس بچے کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، جس بچی کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ کے ایڈاپٹ کرنے سے، آپ کے پال لینے سے وہ بچی جوان ہونے کے بعد آپ کے لیے محرم نہیں ہو جائے گی، حالانکہ آپ نے باپ کی طرح پالا ہے، حالانکہ اس بچے کو آپ کی بیوی نے ماں کی طرح پالا ہے، لیکن صرف ایڈاپٹ کر لینے سے، صرف پال لینے سے وہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی نہیں ہو جائیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت زید اللہ کے نبی کے گھر میں بچے کی طرح پلتے ہیں اور زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب بنت جہش سے اور زید طلاق دے دیتے ہیں، اور زید کی مطلقہ سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اے نبی آپ کو نکاح کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نکاح کرتے ہیں۔ بوال ہو جاتا ہے مشرکین کے درمیان، اعتراض اٹھتے ہیں کہ ارے انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ان کے ذریعے اس رسم کو توڑا جا رہا ہے کہ ایڈاپٹڈ بیٹا آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس رسم کو توڑا جا رہا ہے۔ تو اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ۔ یہ غیر محرم کے ساتھ یہ راتوں میں جو چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے، اور کئی کیس ایسے آئے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ہونے والی چیٹنگ وہ آخر میں جا کر کے ایک حرام تعلق پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیاں جب بڑی ہو جائیں تو ان کو یہ سبق بھی سکھائیے میرے ساتھیوں
کہ صرف راہ چلتے آواروں سے ہوشیار نہیں رہنا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے آواروں سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ آپ یقین کریں، اسی سماج میں رہتے ہوئے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کلاس 9 کی اور کلاس 8 کی بچیاں جو مشکل سے 13-14 سال کی بچیاں ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے کسی لڑکے سے ان کی دوستی ہوئی اور ہوٹلوں میں ملاقاتیں تک ہو رہی ہیں، ان کے بوائے فرینڈز ہیں، انہوں نے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے حرام رشتے کو بنایا ہے، اور وہ بچیاں دیندار گھرانوں کی، اچھے گھرانوں کی بچیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا میرے ساتھی، یہ ہماری نوجوان نسل کو زنا کے گڈھے میں ڈال رہا ہے، اور ایک ایسا زنا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایک ایسی بے حیائی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مردوں سے بھی فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اے مردوں تم غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا فرأیت الحم و یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، شوہر کا بھائی ہے، کیا وہ بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ شوہر کا کزن ہے، کیا وہ بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحم و الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو موت تک لے کے جاتے ہیں، جو سزائے رجم تک لے کے جاتے ہیں، جو زنا تک لے کے جاتے ہیں، اس لیے ان رشتوں میں اور زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا جو موبائل کے ذریعے چوتھی برائی جو عام ہوئی ہے، وہ غیر مستند باتوں کو، ان آتھینٹک باتوں کو ادھر ادھر پھیلانا۔ آج کل اے آئی کا دور ہے، اے آئی نے تو اورا کے مسئلہ خراب کر دیا ہے۔ اے آئی کے ذریعے کسی کا بھی ویڈیو بنا لو، کسی کا بھی فوٹو بنا لو اور اس کو ادھر ادھر پھیلا دو۔ کتنے ویڈیوز جن کو لوگوں نے اصلی سمجھ کے شیئر کیا وہ نقلی نکلے۔ کہیں دنگا ہو رہا ہے اور کہیں پرانے زمانے کا کوئی ویڈیو چپکا دیا کہ صاحب وہاں دنگا ہو رہا ہے، دیکھو مسلمان ہندو کو مار رہا ہے، ہندو مسلمان کو مار رہا ہے۔ دنگوں کو بھڑکانے میں، فسادات کو بھڑکانے میں، آپس کے تعلقات کو خراب کرنے میں موبائل نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، ہماری شریعت ہمیں ایک مزاج دیتی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ناگرک بنے، ایک رسپانسبل سٹیزن بنے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے، غیر مستند باتوں کو آگے مت پھیلائیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور پیدا ہوا، ہر کسی سے علم لینے کا مسئلہ۔ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، ساحل ادیم جیسے لوگ، اور اسی طریقے سے غامدی جیسے لوگ آج ہمارے نوجوانوں کے نظر میں بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کے موبائل پر، کس کو سنتے ہیں آپ؟ انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں۔ کون ہے بھیا یہ؟ کہاں پڑھا ہے یہ؟ اس کے اساتذہ کون ہیں؟ اس کو عربی کتنی آتی ہے؟ اس نے دین کا جو بنیادی علم ہے کس سے حاصل کیا ہے؟ کچھ خبر نہیں ہے۔ ہاں انداز بیان بڑا چٹکارا ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے۔ کیا کسی کے کانفیڈنس کے ساتھ بولنے سے آپ اس کو یہ لیول دے رہے ہیں کہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ بچہ بیمار ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ شہر کے سب سے اچھے بچوں کے جو ڈاکٹر، جو پیڈریشین ہیں، آپ ان کو دکھاتے ہیں۔ دل کا مسئلہ آیا، آپ سب سے اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اپنے جسم کی صحت کے ساتھ۔ آپ کا جسم زیادہ اہم ہے یا دین زیادہ اہم ہے؟ جسم خراب ہوا تو دنیا میں موت آئے گی، اور علم اگر غلط انسان سے لے لیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہمارے ہاں چلا ہے کہ صاحب ہم کسی کو بھی عالم کا درجہ دے دے رہے ہیں، کسی کی بھی، کتنے اہل حدیثوں کے موبائل کے اسٹیٹس پر میں دیکھ رہا ہوں، عورتوں کا اسٹیٹس کبھی آپ دیکھیے، کسی اسکالر نے اگر عورتوں کے حق میں کوئی بات کہہ دی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ کیا چل رہا ہے، بڑی عام بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت بیوی کے ذمہ واجب نہیں۔ نئی جو ہماری نسل ہے، جو نئی لڑکیاں ہیں، ان کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہے کہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں ساس سسر کی خدمت ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے۔ شادی ہو کے آئی 2 مہینے کے بعد کیا کر رہی ہے؟ ارے جاؤ جی، ساس سسر کی خدمت میرے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ جو عورت اپنے بوڑھے ماں باپ کی ایک آہ پہ تڑپ جاتی ہے، اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دے، یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟
اور برا ہو ان پاکستانی سیریلز اور ڈراموں کا، انہوں نے ہمارے سماج کو اور بے غیرت بنا دیا ہے۔ آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی نظر میں آئیڈیل شوہر کون ہے؟ جو ماں سے جھگڑا کر لے ان کے لیے، جو باپ سے جھگڑا کر، جو پوری دنیا سے جھگڑا کر لے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے ساتھیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، باپ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اور ایک پریکٹیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی جو ماں ہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی کی ماں نہیں ہے۔ جو درد، جو فیلنگ آپ اپنی ماں کے لیے محسوس کریں گے، آپ کی بیوی چاہ کر کے بھی وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ اس لیے مرتے دم تک، جب تک آپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ وہ ماں ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، جبل پور کا واقعہ مدھیہ پردیش کا۔ ایک پانی کا جہاز جا رہا تھا، کروز جا رہا تھا، اور ایکسیڈنٹ ہوا، کروز کے کئی لوگ پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ اس میں ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس عورت کے پاس لائف جیکٹ تھی، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، مگر اپنے بچے کے لیے اس عورت نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور 15 گھنٹے بعد جب اس عورت کی لاش ملتی ہے، تبھی وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے چپکا رہتا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں، یہ ماں ہوتی ہے۔ اس رشتے کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ بیوی بیوی ہی رہے گی، ماں کی جگہ اس کو دینے کی کوشش مت کرو میرے ساتھیوں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہمارے سماج میں یہ پیدا کیا جا رہا ہے صاحب، کہ ساس سسر کی کوئی خدمت اسلام میں نہیں ہے۔ تو ساس سسر کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے وہ بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ان کو بڑھاپے میں ان سے تم روٹیاں بنواؤ گے اپنی بوڑھی ماں سے؟ اس عورت سے پوچھو، تیری بوڑھی ماں اپنے گھر میں روٹی بنائے گی، تجھے تکلیف ہوتی ہے تو تو اپنی ساس کے لیے یہ کیوں پسند کرتی ہے؟ ایک عورت کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے میرے ذمے اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کی خوشی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کے ماں باپ کے، میں یہ نہیں کہتا ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ کہیں کہیں ظلم بھی ہو رہا ہے، کہیں کہیں زیادتی بھی ہو رہی ہے، کہیں کہیں بہوؤں کو بہت دبایا بھی جا رہا ہے۔ ظلم بہرحال ظلم ہے، اگر ظلم بہو پر ہو رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن یہ کون سا مسئلہ ہے بھیا؟ اور کبھی عورت یہ تو نہیں کہتی کہ ہر ہفتے ہم کو جو ہے آپ ذائقہ دربار میں اور کہاں لے جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتے، یہ کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث؟ وہاں تو قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں پوچھا جاتا ہے۔ ساس سسر کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں قرآن و حدیث کا حوالہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ بے رحمی اور بے مروتی جو ہمارے سماج میں آ رہی ہے، اس کو معاف کیجیے گا، علماء کا ایک طبقہ بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ اور جب کوئی عالم ایسی بات بولتا ہے، فوراً ہماری عورتیں، لڑکیاں اس کو اسٹیٹس بنا لیتی۔ میں نے دیکھا اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں اسٹیٹس پر علی مرزا کے بیان کو لگا رہی، کیونکہ وہ بے غیرت کہہ رہا ہے اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ساس سسر کی کوئی خدمت عورت کے لیے نہیں ہے، ان کی کوئی خدمت، اس کا کوئی کام نہیں کرنا اس کو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے موبائل پر اسٹیٹس میں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کی نظر میں وہ عالم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر آپ جب 1-2 مرتبہ کسی کو سن لیں گے، انسٹاگرام بار بار ریکمینڈ کرے گا، اس کی تقریریں بار بار آئیں گی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کے فتین لوگوں کو جو ایک بار سنتا ہے پھر سننے کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر علماء کے بیانات اسے صحیح نہیں لگتے ہیں، جو مستند علماء ہیں، جو قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ ایران تھا۔ ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ایران اسرائیل سے کوئی لوہا لے رہا ہے تو ایران لے۔ ارے ایران کیا لوہا لے رہا ہے بھیا؟ اسرائیل نے ان 50 سالوں میں جتنے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، 10 سالوں میں سیریا میں اتنے مسلمانوں کو اس ایران کی لابی نے، ان کی پروکسیز نے، بشار الاسد نے اور حافظ الاسد نے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو مارا ہے سیریا کے اندر۔ آپ کو حقائق کی کچھ خبر ہے؟ آپ کی نظر میں تو علماء بیوقوف ہیں۔ علماء اگر اس وقت ایران کے سپورٹ میں علماء نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کی نظر میں، اور آپ دیکھ لیں اتنا سب کچھ مسئلہ ہوا، اور آج بھی ایران اور عراق کی سرزمین سے یہ روافظ، یہ صحابہ کے دشمن، یہ آج بھی ایسے نشید پڑھ رہے ہیں، ایسے گانے پڑھ رہے ہیں جس میں اما عائشہ کو اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، منافق کہا جا رہا ہے اور غاصب کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالے جا، آج بھی اتنے سب کے بعد بھی۔ اسی لیے امت کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ روافظ کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ منافقت کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لاکھ آپ کے سامنے اتحاد کریں گے، اپنی مجلسوں میں جا کے پھر وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، علماء سے جڑو، علماء کے مقام کو سمجھو، ہر کسی کو عالم کا درجہ نہ دو، ہر تقریر کرنے والا، ہر بیان کرنے والا، ہر چکا چوند والا، ہر یوٹیوب پر لاکھوں فالوورز والا
وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے دین کا علم سکھانے والا بنا دیں۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، علم دین جس سے لیتے ہو تو دین لیتے ہو تو تم دیکھ لو تم دین کس سے لے رہے ہو۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین، کہ سند دین کا ایک حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی وہ کہہ دیتا۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، موبائل نے ایک کام اور کیا ہے، جھوٹ کو بہت عام کر دیا۔ میں آ رہا ہوں راجہ پورہ سے، مسعود بھائی کا فون آیا، میں گدولیا پر ابھی پہنچا ہوں، جام لگا ہے اور یہاں آنے میں جلدی ہے، بس پہنچ ہی گیا ہوں گدولیا میں، راما پورہ پہنچ گیا ہوں۔ ہماری نظر میں تو بڑی معمولی بات ہے بھیا، 2 منٹ کے بعد تو ہم راما پورہ پہنچ ہی جائیں گے، مگر یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو موبائل نے عام کر دیا۔ اور موبائل نے ایک کام اور کیا کہ صاحب لوگوں کے آرام کا، لوگوں کی راحت کا احساس ختم کر دیا۔ پہلے دیر رات ہو جاتی تھی، ہم لوگوں کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اب موبائل آ گیا، رات کو 2 بجے بھی کال ملا رہے ہیں۔ ایک دن صبح میرے موبائل پر فون آیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولانا صاحب، بالکل 6 بجے کے قریب فون آیا، مولانا صاحب عقیقہ کا بکرا لینا ہے، یہ بتائیے کہ دتا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا بھائی صبح 6 بجے آپ کال کر رہے ہیں، کہ بکرے کی مارکیٹ میں کھڑا ہوں، بتائیے دتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا امپورٹنٹ تھا تو آپ ایک دن پہلے پوچھ لیتے۔ علماء کا بھی لوگوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، ایک دوسرے کا بھی جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ کوئی ایک بار فون کیا نہیں اٹھا رہا ہے، دھائیں فون پر فون کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کسی کے دروازے پہ جاؤ اور دروازے پہ وہ نہ ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ بھائی آپ نے کسی کو 2 مرتبہ کال کیا، اس کا مطلب کہ اگلا بزی ہے یا اگلے کا موبائل سائلنٹ ہے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ بار بار کال مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے کسی کا موبائل ہاتھ میں لے کے جاسوسی کرنا، اس کی گیلری چیک کرنا، اس کے پرائیویٹ فوٹوز دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی بے غیرتی اور بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ وکونوا اخوانا، بھائی بن کر کے رہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کی بات چپکے سے سنتا ہے صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا اور موبائل نے ایک کام اور کیا، غلط چیز میرے ہاتھ میں لگی، میں اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہوں، پھر وہ کہیں اور شیئر کر رہے ہیں، فارورڈ ہو رہی ہیں، غلط چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة۔ مسلمانوں کے درمیان کوئی بے حیائی کی چیز کو پھیلانے والا دنیا میں بھی دردناک عذاب پائے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب پائے گا۔ موبائل کے چکر میں آج نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، IPL کا میچ دیکھ رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں۔ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دیکھیے گلی موبائل پر بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور اس چکر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نالائق لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو برباد۔ تمام لڑکوں کے ہاتھ میں دیکھیے گلی موبائل پر بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور اس چکر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نالائق لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو برباد کیا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ موبائل کا اس قدر استعمال کرنا کہ جس سے آپ کا جسم تکلیف میں پڑ جائے، آپ کی راتیں بیکار ہو جائیں، آپ کی نیند پر اثر پڑ جائے، یہ بھی ایک طریقے کی خودکشی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے سب سے بڑا نقصان جو ہمارا کیا ہے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ ہمارا وقت ہے، ہمارا ٹائم ہے۔ زندگی میں گزرا ہوا 1 منٹ بھی واپس ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹائم کی قسم کھاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ ٹائم سے بڑی قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے میرے ساتھیوں؟ آج سوشل میڈیا اور موبائل نے ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کیا ہے۔ یاد رکھو
یہ ٹائم جو ہم بے تحاشا برباد کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا یہ ٹائم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب موت آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے۔ کیوں دے دے؟ بٹیا کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں نیک عمل کروں گا۔ لیکن موبائل جس طریقے سے ڈسچارج ہو جائے دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہیں، مگر زندگی جس دن ڈسچارج ہو جائے گی، زندگی کا سوئچ جس دن آف ہو جائے گا، اب زندگی دوبارہ ریچارج نہیں ہو سکتی میرے ساتھی۔ زندگی فنش تو فنش، گیم از اوور، کہانی ختم۔ اس لیے وقت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا۔ اب تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ موبائل اور سوشل میڈیا کے نقصانات کو آپ نے سنا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ موبائل سے تو پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہم، سوشل میڈیا سے باہر تو نہیں نکل سکتے، ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے موبائل کا استعمال آپ دعوت کے کاموں کے لیے کیجیے۔ خاص طور سے ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس نعمت پر کم ہے میرے ساتھیوں، کہ اللہ نے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ایک تو ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بہت سارے مسلک اور فرقے ہیں، اللہ نے ہمیں اس مسلک کے ساتھ جوڑا جو مسلک کسی شخصیت کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ نہیں جڑا ہے، جو مسلک قرآن و حدیث کے ساتھ جڑا ہے، جو مسلک اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم توحید و سنت کے 24 کیرٹ سونا ہمارے پاس ہے، اس 24 کیرٹ سونے کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ کوئی قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی تعویذ پہن کے اس تعویذ کو بیماریوں کی شفا سمجھ رہا ہے، اس پر صرف ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع نہیں ہے۔ ان شرک و بدعت میں جو لوگ مبتلا ہیں ہو سکے تو انہیں توحید کی دعوت دے دو میرے ساتھیوں۔ موبائل پر علماء سے جڑو، کوئی توحید والی اچھی آیت، توحید پر مشتمل کوئی آیت ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، ایسے لوگوں کو فارورڈ کرتے رہو، اسٹیٹس پر لگاؤ۔ کوئی اچھے علماء کی کلپ مل گئی توحید و سنت پر، اس کو لگاؤ۔ آپ چاہیں تو موبائل کا بہت حد تک آپ دعوتی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری ہمیں کیا کرنی ہے؟ موبائل کے استعمال میں ہم اعتدال سے کام لیں۔ میں سے کہنا چاہوں گا اتنا موبائل استعمال نہ کرو کہ آپ کے بچے آپ کے بغیر بڑے ہو جائیں۔ مردوں سے کہوں گا بزنس کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، پیسے زندگی میں پھر کما لینا، بچوں کا بچپن کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ بچے جو آپ کی توجہ اور پیار کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ترس آئے گی کہ کاش آپ نے ان کے بچپن کو یوں گنوایا نہ ہوتا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، موبائل کو اس قدر مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ شوہر کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ، بچوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ موبائل اتنا ہی استعمال کرو جتنا استعمال کرنا مناسب ہے، اعتدال سے کام لیجیے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے ساتھیوں، سوشل میڈیا پر کتنے فالوور ہیں؟ 50,000۔ انسٹاگرام پر کتنے فالوور ہیں؟ 25,000۔ فیس بک کتنے لوگ جڑے ہیں؟ 1,00,000۔ اور ریئل میں کیا حال ہے؟ خالہ بیمار ہے، آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے پاس حال چال لینے کی فرصت نہیں ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا دوائیوں کے لیے ترس آئے، باپ کے سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا نے آج ہمیں ان سوشل بنا دیا ہے۔ جو اصل سوسائٹی تھی ہماری، جہاں ہمیں جن لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے تھا ان کو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ تو جو ریئل آن گراؤنڈ جن کو ٹائم دینا چاہیے، جو آپ کی حقیقت میں اپنے ہیں، ان کو وقت دیجیے میرے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے علماء سے جڑیے۔ آج سوشل میڈیا نے سیلیبریٹی کلچر کو بھی عام کر دیا ہے۔ میں کہیں کی تقریر میں جاتا ہوں، بڑے لوگ محبت سے ملتے ہیں، نوجوان سیلفی لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آج تک آپ کو یوٹیوب سے سنا تھا، آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
لیکن حقیقت میں اگر غور کیجئے تو یہ کلچر بہت اچھا نہیں ہے. اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ مساجد کے جو ائمہ ہیں, جو لوکل علماء ہیں, لوگ ان سے نہیں جڑ رہے ہیں. لوکل علماء تقریر کر رہے ہیں, مسجدوں میں پبلک نہیں آ رہی. باہر سے کوئی آ گیا, دور کے ڈھول بہت بڑے بڑے سہانے ہیں, لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کہ اپنے محلے کا عالم, آپ کے علاقے کا عالم, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, وہ جتنا آپ کے مسائل کو سمجھے گا, آپ کی پرابلمز کو سمجھے گا, کوئی باہر سے آ کر کے آپ کے مسائل کو نہیں سمجھے گا. اس لیے براہ راست علماء سے جڑیے. علماء سے صرف موبائل پر مت جڑیے, صرف یوٹیوب پر مت جڑیے, ڈائریکٹلی علماء سے جڑیے. ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آئیے, اپنے مسئلے مسائل میں ان سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل کیجیے. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں, دینی پروگراموں میں میں ہمارے مسعود بھائی بھی موجود ہیں اور شیخ ظفر نعمان صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے. ہم لوگ آپس میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج بنارس کا حال یہ ہو گیا ہے, مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں, بڑی بڑی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. پروگراموں میں کوئی بمبئی سے مہمان آ رہا ہے, کوئی دلی سے مہمان آ رہا ہے, اور سامعین بہت کم ہوتے ہیں, لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ یوٹیوب ہے کہ سب ہم سن لیں گے موبائل پر. یاد رکھیے, آپ موبائل پر آپ سن بھی لیں گے تو یہ جو مجلس کی برکت ہے, یہاں آپ آئے, کوئی بجٹیا سے آیا, کوئی مدن پورہ سے آیا, کوئی علی پورہ سے آیا, یہاں جو لوگوں کی ملاقات ہے. پہلے کے لوگ جب کانفرنسیں ہوتی تھی, لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے جاتے تھے. 2003 میں پاکڑ میں کانفرنس ہوئی, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس, بنارس سے لوگ بس سے گئے تھے. مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ علماء کی تقریر سنائے, مقصد یہ تھا کہ آل انڈیا کانفرنس ہے, پورے ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کے جو علماء ہیں, جو عوام ہیں, ان سے ملنے کا موقع ملے گا. تو میرے بھائیوں, دینی پروگراموں میں ڈائریکٹ جاؤ. یہ لائیو سن لیں گے, موبائل پر سن لیں گے, یہ سب بکواس بات ہے. موبائل پر آپ سن رہے ہیں, کوئی ایڈ آ گیا, کوئی کال آ گیا, کوئی میسج آ گیا, آپ کسی اور کام میں لگ جائیں گے. یہاں آپ جب ڈائریکٹ آ کر کے سنیں گے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے. کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی, کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی, مگر جو حق ہے وہ کل بھی حق تھا, آج بھی حق ہے, اور قیامت کی صبح تک حق رہے گا. آپ اپنا اسٹینڈ نہ بدلیں. آپ اگر قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں اور اہل حق ہیں تو اہل حق بن کے رہیں. بدلتے موسم کو دیکھ کے بدل نہ جائیے گا میرے پیارے ساتھیوں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑی تیزی سے لوگوں کی مینٹیلٹی چینج ہوگی. دجال جب آئے گا, دجال کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو کیا اس زمانے میں اگر کسی نے یہی معیار بنایا ہے کہ فالوورز زیادہ ہیں تو ہم اس کو صحیح مان لیں گے, تو پھر دجال کے تو بہت فالوورز ہوں گے. تو موقف ہمیشہ حق پر قائم رہیے میرے ساتھیوں, حق پر قائم رہیے, اپنے موقف کو نہ بدلیے, جوش سے کام نہ لیجیے. علماء حق کے ساتھ جڑیے اور دیکھیے علماء حق کا موقف کیا ہے. اور پی ڈی ایف کے چکر میں نہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا ایک کلچر عام کیجیے, اور کتابیں اپنے گھر میں لائیے, کتابیں پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجیے. یہ چند باتیں موبائل اور سوشل میڈیا کے مفید اور مضر استعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین اس بہت بڑی نعمت کو, جو بہت حد تک زحمت بھی بن چکی ہے, اس چیز کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان سے ان کی حفاظت فرمائے, ہماری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کی جو باتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں سننے کی اور ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. ابھی شیخ عبدالغفار